والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو، بالصلاۃ علیہ، مجھ پر درود و سلام پڑھ کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان اور آج ہم اپنی جو مجالس ہیں ان پر غور کریں تو آج کی ہماری جو مجالس ہیں یہ یا تو جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہیں یا کسی کی غیبت پر مشتمل ہوتی ہیں، یا جو ہماری مجالس کے اندر گفتگو ہوتی ہے یہ کسی کے بارے میں حسد نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، کہ بے شک اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو بالصلاۃ علیہ، مجھ پر درود و سلام پڑھ کر، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ بے شک تمہارا میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ احباب عزیز وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی پارہ 25 سورۃ الشورى کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب فرما دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں اس بات پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، مگر رشتہ داروں سے مودت۔ اب مودت کیا چیز ہے یہ بھی میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس آیت کا شان نزول بیان کرنا مناسب سمجھوں گا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ظاہری طور پر مالی مصائب میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر اس وقت مال نہیں تھا، تو ہم جو چند انصار تھے ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کفر کی وادیوں سے نکال کر ایمان کے نور میں مبتلا کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دوزخ کی راہ سے ہٹا کر جنت کی طرف چلنا سکھایا ہے اور جنت کی طرف چلایا ہے۔ لیکن آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظاہری طور پر مالی مصائب کا شکار ہو چکے ہیں، تو ہم سب کچھ نہ کچھ مال جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جب ہم چند ساتھیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا اور تھوڑا مال اکٹھا کیا اور لے کر ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے ہمیں کفر کی وادیوں سے بٹکتا پکڑ کر ہمیں نور اسلام اور دین اسلام کی راہ پر گامزن کیا، ہمارے سینوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور سے منور کیا۔ یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں دوزخ کی راہ سے اٹھا کر جنت کی راہ پر چلنا سکھایا ہے۔ آج ہم یہ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر تھوڑا مال پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مال لینے سے صحابہ کو منع فرما دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں نے جو آپ کو دین اسلام پر چلنا سکھایا،
کفر کی وادیوں سے نکال کر اسلام کی طرف لے کر آیا، میں نے جو تمہارے سینوں کو ایمان کی نور سے منور کیا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے مودت قائم کرنا۔ اب مودت اور محبت کیا ہے، میں اس چیز کو بیان کرنا یہاں پر چاہوں گا۔ محبت وہ شے ہوتی ہے کہ اگر انسان یا کوئی دوسری چیز جس چیز سے محبت کرتی ہے، اگر اس کی محبوب چیز اس سے جدا ہو جائے تو وہ بچ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن مودت وہ شے ہوتی ہے کہ جو مودت کسی چیز کے ساتھ کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ جس چیز کے ساتھ مودت کرتا ہے اس چیز کو اس سے دور کیا جائے تو وہ بچ نہیں سکتا، تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ آپ اس کی مثال اس سے سمجھیے کہ مچھلی بھی پانی کے اندر رہتی ہے، مچھلی بھی پانی کے اندر رہتی ہے، مینک اور کچھوا بھی پانی کے اندر رہتے ہیں، لیکن مینک اور کچھوے کو پانی کے ساتھ محبت ہے اور مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، کیونکہ مچھلی اس کو پانی سے علیحدہ کیا جائے گا تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، کیونکہ اس کو پانی کے ساتھ مودت ہے۔ اور جب مینک اور کچھوا یہ جب پانی سے نکالے جائیں گے تو یہ زندہ رہ سکیں گے، کیونکہ یہ پانی میں رہنا پسند تو کرتے ہیں، پانی ان کو محبوب تو ہے لیکن ان کو پانی کے ساتھ مودت نہیں، یہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ وہ مچھلی ہے جو پانی کے ساتھ مودت کرتی ہے، اگر اس کو ہم پانی سے نکالیں گے وہ تڑپ تڑپ کر جان دے گی۔ تو حضور نے ہمیں اہل بیت سے محبت کا درس دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت پاک کی شان اور ان سے محبت کرنا ہمیں کئی حدیث میں سکھایا، اور ان سے بغض کرنا، بغض و عداوت کرنے کی جو وعید تھی وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی حدیث میں بیان فرمائی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت پاک کی محبت میں مرے گا وہ مومن ہو کر مرے گا۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن ہم میں سے جو چند حضرات یہاں پر موجود ہیں کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے یا ایمان پر نہیں ہونا، کسی ایک کے پاس بھی یہ ثبوت نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو اہل بیت پاک کی محبت سے روشن رکھو، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تم مومن اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ شہادت کا رتبہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں، اس کے لیے سینے پہ گولی کھانی پڑتی ہے۔ شہادت کا رتبہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت بڑی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اس قربانی کو ایک عام اور آسان طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حضور نے ہمیں یہ درس دیا کہ میری اہل بیت پاک سے محبت کرو، تم شہادت کی حالت میں مرو گے، تم مرو گے تو تمہارا مرنا شہادت لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو اہل بیت پاک کی محبت میں مرے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے گندے اعمال اور گناہوں کے اعمال کو دیکھا جائے تو بہت لمبی لمبی قطاریں ہمارے گناہوں کی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی بخشش کی کوئی امید نہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم جتنے بھی گناہ گار ہو اگر تم اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہو تو بروز قیامت بخش دیے جاؤ۔ اسی طرح بغض اہل بیت کے پاک کے بارے میں حضور نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد، جو اہل بیت پاک کے بغض میں مرے گا مات کافرا۔ حضور نے فرمایا جو اپنے دل کے اندر میری اہل بیت پاک کا بغض رکھتا ہے، چاہے وہ نمازی ہے، جتنے روزے رکھتا ہے، اس کی جتنی جتنی بڑی ریاضات ہیں، اگر وہ اہل بیت پاک کے ساتھ
وہ کافر مرے گا۔ اور ایک آخری حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جو اہل بیت پاک کا بغض رکھے گا دل میں، چاہے وہ مکہ کے اندر کعبہ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا ہے، کعبہ کی فضیلت کسی مسلمان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کعبہ کی فضیلت کوئی بھی عبادت ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کا ثواب، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا سب سے زیادہ ثواب ہمیں حرم پاک میں پڑھنے کا ملتا ہے۔ اسی طرح ہم اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف اگر ہم حرم پاک میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہ ثواب ہمیں اگر ہم عام کسی مسجد میں کرتے ہیں یا سعودی عرب میں ہی ہم اگر کسی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، لیکن وہ ثواب جو حرم پاک میں اعتکاف کرنے کا ہے، جو اس میں نماز پڑھنے کا ہے، جو اس میں عبادات کرنے کا ہے، کسی اور جگہ پر نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی کعبے کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، اگر وہ میری اہل بیت پاک کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا، دوزخ میں جائے گا۔ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، وما علینا الا البلاغ المبین۔